آج ہم پڑھیں گے فرسٹ ایڈ اینڈ اٹس امپورٹنس کے بارے میں، یعنی ابتدائی طبی امداد کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ یعنی ابتدائی طبی امداد کسے کہا جاتا ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں فرسٹ اینڈ امیڈیٹ اسسٹنس، یعنی جو کہ بالکل ابتدائی اور امیڈیٹ یعنی فوری اسسٹنس یا مدد دی جاتی ہے گیون ٹو اینی پرسن، کسی بھی پرسن کو جو کہ سفر کر رہا ہو، یعنی جو کہ اگر بیمار ہے، یعنی آئدر اے مائنر یعنی چھوٹا، یا آر سیریس النس چھوٹی یا کوئی سیریس قسم کی بیماری ہے، یا زخم ہو گیا ہے، انجری ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جو سب سے پہلے فوری طور پہ اس پرسن کی جس طریقے سے ہیلپ کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے فرسٹ ایڈ۔ تو فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ٹو پریزرو لائف، یعنی زندگی کو بچایا جا سکے تاکہ۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک باکس نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح کا جو باکس ہوتا ہے وہ میڈیکل سٹورز پہ اویلیبل ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے فرسٹ ایڈ باکس۔ تو اس کو گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ فیکٹریز یا آفیسز میں بھی رکھا جاتا ہے اس باکس میں، اور اس میں اس طرح کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، یعنی سیزر، فورسپس، ٹیبلٹس وغیرہ یا بینڈیجز وغیرہ اویلیبل ہوتی ہیں کہ اگر اچانک سے کوئی زخم لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہو جائے، یعنی ایمرجنسی میں اگر پیشنٹ کو ہاسپٹل پہنچانا مشکل ہو یا تھوڑا ٹائم لگے، تو اس صورت میں فرسٹ ایڈ باکس کے اندر اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں تاکہ فوری طور پہ اس پرسن کی مدد کی جا سکے۔ تو اگر ہم بیسک پرنسپلز کی بات کریں یا بنیادی اصولوں کی بات کریں تو فرسٹ ایڈ کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ تو اس کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ ریسٹوریشن آف ایئر وے کیا جائے، یعنی ریسپائریشن کے لیے یا سانس لینے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریسٹور کیا جائے۔ اس کے علاوہ ریسٹوریشن آف بریدنگ، یعنی جو سانس لینے کا عمل ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ بیسک پرنسپل میں ریسٹوریشن آف سرکولیشن بھی شامل ہے، یعنی جو نظام دوران خون ہے وہ بھی فوراً سے بحال کیا جائے۔ فار ایگزامپل اگر کسی پرسن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کو بریدنگ میں یا سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اگر فوری طور پہ طبی امداد نہ کی جائے تو اس طرح سے اگر بریدنگ کی ڈیفیکلٹی مسلسل ہو تو اس طرح سے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو فرسٹ ایڈ کا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ بریدنگ اور بریدنگ سے ریلیٹڈ جو ایئر ویز ہوتے ہیں اس کو فوراً طور پہ بحال کیا جائے۔ اس کے لیے کچھ خاص قسم کے طریقے ہوتے ہیں جو کہ اس وقت مریض پہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ سانس بحال کی جا سکے۔ اس کے علاوہ سرکولیٹری سسٹم کی بحالی کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی پیشنٹ کو زخم لگ گیا ہے اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خون وہاں سے بہنا رک جائے۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر خون کی جو سپلائی ہے وہ بھی پراپر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی فرسٹ ایڈ کے کچھ خاص طریقے ہیں جس سے سرکولیشن کو بحال کیا جا سکتا ہے تاکہ مریض کو مرنے سے بچایا جا سکے۔ اب ہم کچھ خاص کیسز دیکھیں گے کہ کب کیسی ایمرجنسی ہو تو اس صورت میں ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ اگزامپلز کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ کس طرح مختلف کیسز میں مختلف طور سے فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کیس ہے وہ ہے سنیک بائٹ، یعنی اگر سانپ کاٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کون کون سے سٹیپس کرنے چاہیے بیفور ریچنگ ہاسپٹل، یعنی ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے فوری طور پہ کیا کیا جائے۔ تو اس میں جو فرسٹ ایڈ کے جو سٹیپس ہوں گے، جو پروسیجر ہوگا وہ کچھ یوں ہیں، ہم یہاں پہ اس ڈائیگرام کی مدد سے وہ سٹیپس دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے فار ایگزامپل اگر سانپ جو ہے وہ ٹانگ پہ کاٹ گیا ہے تو اموبیلائز دا افیکٹڈ لمب، یعنی جس ٹانگ پہ سانپ نے کاٹا ہے اس کو اموبیلائز کر دیا جائے، یعنی حرکت نہ کرنی دی جائے، اس کو سیدھا رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد اس جگہ کو جہاں پہ زخم لگا ہوا ہے اس کو پانی اور صابن سے بہت زیادہ بار دھویا جائے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ یہ بیسک فرسٹ ایڈ ہوگی۔ اس کے بعد کے سٹیپ میں، یعنی اس فرسٹ ایڈ جو بیسک دی گئی ہے، اس کے بعد فوری طور پہ پیشنٹ کو نیئرسٹ ہاسپٹل میں لے کے جانا چاہیے اور اس کو ٹیٹنس کا انجیکشن لگوایا جائے۔
اس کے علاوہ اینٹی وینوم انجیکشن لگایا جائے تاکہ جو سانپ کا زہر ہے وہ اندر پھیل نہ جائے اور اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے، اور اس کے بعد ایمرجنسی بیس پہ اس پیشنٹ کی کیئر کی جائے۔ تو اس طرح سے فرسٹ ایڈ کی مدد سے اگر کسی پرسن کو سنیک بائٹ یا سانپ کاٹ جائے تو اس طریقے سے اس پرسن کو بچایا جا سکتا ہے۔ اب ہم ایک اور کیس ڈسکس کرتے ہیں جس میں کہ فرسٹ ایڈ کے مختلف سٹیپس کی مدد سے مریض کو بچایا جا سکتا ہے، مریض کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب ہم جو کیس دیکھ رہے ہیں وہ ہے ڈاگ بائٹ کا، یعنی اگر کتا کاٹ جائے تو اس صورت میں فرسٹ ایڈ کے جو سٹیپس ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اور یہاں پہ جو کنڈیشن دکھائی گئی ہے یہ کون سا ڈاگ ہے، یہ اسٹرے ڈاگ ہے، یعنی جو گلی میں آوارہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ اگر کاٹ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے فرسٹ سٹیپ کیا ہے، پلیس دا بٹن ایریا انڈر رننگ واٹر فار ایٹ لیسٹ 15 منٹس، یعنی رننگ واٹر یعنی نلکا کھول کے تو پانی کو مسلسل بہانے دیا جائے تاکہ وہ زخم کے اوپر ایٹ لیسٹ کم از کم 15 منٹ تک وہ پانی پڑتا رہے اس زخم کے اوپر۔ اس کے بعد واش دا ایریا ود ڈٹرجنٹ سوپ، تو سوپ یا صابن میں کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں، کلینزنگ ایجنٹس۔ تو یہاں پہ ڈٹرجنٹ سوپ استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو سرفیس ہے جہاں پہ جو ڈاگ ہے اس نے بائٹ کیا ہے، کاٹا ہے، تو وہ سرفیس جلد از جلد صاف کی جا سکے تاکہ جراثیم پھیل نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے فرسٹ ایڈ کا وہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ سوپ کے بعد، سوپ کو استعمال کرنے کے بعد وہاں پہ اینٹی سیپٹک یعنی جراثیم کش دوائی کا استعمال کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو جرمز ہیں ان کو ختم کیا جا سکے یا کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے، یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر اینٹی ریبیز ویکسین تجویز کر سکے۔ تو ریبیز کیا ہے، جو پاگل کتے کے کاٹنے سے جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ریبیز کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس طرح کے پیشنٹ کو دیکھ کے تجویز کرے گا کہ اس کو اینٹی ریبیز ویکسین لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ تو اس طرح سے فرسٹ ایڈ کے کچھ سٹیپ سے ڈاگ بائٹ کے جو ہارمفل ایفیکٹس ہوتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کیس دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے ہارٹ اٹیک کا کیس۔ تو اگر ہم بات کریں ہارٹ اٹیک کی تو کچھ رپورٹس کے مطابق فرسٹ ایڈ کے جو سٹیپس ہوتے ہیں اس نے ہارٹ اٹیک کے کیس میں بہت زیادہ پازیٹیو اپنا کردار ادا کیا ہے اور بہت زیادہ جانیں بچائی گئی ہیں فرسٹ ایڈ کی مدد سے۔ تو یہاں پہ ہم ایک میتھڈ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ابتدائی طبی امداد کا ایک طریقہ ہے جس میں کہ کچھ سٹیپس کی مدد سے پیشنٹ کی ہیلپ کی جا سکتی ہے جب اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ تو اس میتھڈ کو کہتے ہیں کارڈیو پلمنری ریسیسیٹیشن میتھڈ۔ کارڈیو کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہارٹ یعنی دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، پلمنری کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ لنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ہارٹ اٹیک پیشنٹ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے بریدنگ میں یا سانس لینے میں، تو اس لیے کچھ سٹیپس کی مدد سے سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کی سانس بحال کی جائے۔ تو یہاں پہ ہم کچھ سٹیپس دیکھ لیتے ہیں کہ کارڈیو پلمنری ریسیسیٹیشن میں پیشنٹ کی کیسے ہیلپ کی جاتی ہے۔ تو سب سے فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بالکل سیدھا لٹا دیا جائے فرش کے اوپر، کسی سخت سطح کے اوپر۔ اس کے بعد کا کیا سٹیپ ہے، اس کے بعد پلیس لیفٹ ہینڈ آن دا ٹاپ آف رائٹ ہینڈ، یعنی نیچے لیفٹ ہینڈ رکھا جاتا ہے، نیچے رائٹ ہینڈ رکھا جاتا ہے اور اوپر لیفٹ ہینڈ رکھا جاتا ہے تاکہ جو انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی وہ انٹر لاک ہو جائیں یعنی جڑ جائیں۔ جیسے یہاں پہ اس امیج میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے یعنی جو دایاں ہاتھ ہے اس کے اوپر بایاں ہاتھ ہے اور انگلیاں اس طرح سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہاتھ پیشنٹ کی کس پوزیشن پہ رکھا گیا ہے، بریسٹ بون کے اوپر، اور اپنے ہاتھوں کی پوزیشن اس طرح سے رکھنی ہے کہ باقی کی انگلیاں اوپر کی طرف ہوں یعنی ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہ ہوں، صرف جو دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کی جو پام ہے یا ہتھیلی ہے وہ بریسٹ بون کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں کیا کیا جاتا ہے، کیپ آرم اسٹریٹ یعنی اپنے بازوؤں کو بالکل سیدھا رکھا جاتا ہے اور بریسٹ بون کے اوپر پریشر اپلائی کیا جاتا ہے، اور 1 منٹ کے اندر اندر ایٹ لیسٹ اپروکسیمیٹلی یعنی تقریباً 80 دفعہ اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے، یعنی پریشر کو اپلائی کیا جاتا ہے
تو اس کو اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کی سانس کو بحال کیا جا سکے۔ اس کے بعد کا کیا سٹیپ ہے؟ کنٹینیو دا پروسیس ٹل دا پیشنٹ سٹارٹ بریدنگ، یعنی اس پروسیس کو کنٹینیو کرنا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس طرح اپنی رائٹ پام کی مدد سے بریسٹ بون کے اوپر پریشر اپلائی کرتے جانا ہے، تب تک کرنا ہے جب تک کہ پیشنٹ جو ہے وہ سانس لینا شروع کر جائے۔ اور یہاں پہ یہ جو پرسن ہے یہ ایک اور طریقے سے پیشنٹ کو اسسٹ کر رہا ہے۔ اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو پرسن ہے وہ پیشنٹ کے فیس کے پاس پرسن کے جو ماؤتھ والا پارٹ ہے اس کے پاس اپنا فیس لے آتا ہے اور ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھ کرتا ہے تاکہ اس پیشنٹ کی جو ہے وہ سانس کو بحال کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھے کچھ کیسز جو کہ فرسٹ ایڈ کے کیس میں ہم مختلف سٹیپس کی مدد سے پیشنٹس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس پروسیس یعنی جو ابتدائی طبی امداد کا پروسیس ہے اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے فرسٹ جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹس کا جو ریکوری ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی کم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح کے پیشنٹ کو ابتدائی طبی امداد مل چکی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو ابتدائی طبی امداد مل چکی ہوتی ہے ان میں ریکوری کے چانسز یعنی ٹھیک ہونے کے چانسز دوسرے پیشنٹس کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں اور جلدی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ فرسٹ ایڈ کی مدد سے اچیو کی جا سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ پرووائڈ کوئک میڈیکل ٹریٹمنٹ، یعنی فوری طور پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اس پرسن کا جس کو کوئی انجری ہوئی ہے یا اچانک سے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ انٹل پروفیشنل اسسٹنس ارائیوز، یعنی جب تک کوئی پروفیشنل ڈاکٹر یا میڈیکل ٹیم وہاں تک پہنچتی ہے اس پرسن کی مدد کے لیے تب تک اس کو بنیادی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فرسٹ ایڈ بہت امپورٹنٹ پروسیس ہے جو کہ لائف سیونگ پروسیس ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا فرسٹ ایڈ اینڈ اٹس امپورٹنس کے بارے میں۔